محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نیک اور نمازی عورت کی شادی ایک شک کرنے والے شخص سے ہوئی۔ ایک دن شوہر کو کسی نامعلوم نمبر سے اپنی بیوی کی کچھ پرانی تصاویریں ملیں جن میں وہ ایک نامحرم شخص کے ساتھ کھڑی تھیں۔ شوہر نے غصے میں آ کر پستول نکال لی اور بیوی کو مارنے کے لیے کمرے میں داخل ہوا۔ بیوی مصلے پر بیٹھی رو رو کر دعا مانگ رہی تھی۔ شوہر نے جیسے ہی گولی چلانے کے لیے ہاتھ سیدھا کیا، اس کی نظر دیوار پر لگی ایک پرانی اخبار کی کٹنگ پر پڑی، جسے پڑھ کر رات کے 12:30 بج رہے تھے جب میرے فون پر ایک نامعلوم نمبر سے پیغام آیا۔ میں نے بے دلی سے اسکرین کھولی اور اگلے ہی لمحے میرا دل جیسے سینے میں رک گیا۔ اسکرین پر میری بیوی کی تصویر تھی اور اس کے ساتھ ایک اجنبی مرد کھڑا تھا۔ ایک لمحے میں اس تصویر نے میرا دماغ گھما دیا تھا۔ میں کئی دنوں سے اپنی بیوی کی حرکتیں دیکھ رہا تھا۔ اس کی ہر حرکت مجھے مشکوک لگتی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کچھ ہے جو وہ مجھ سے چھپا رہی ہے اور مجھے بتانا بھی چاہتی ہے، لیکن آج ان تصاویر کو دیکھ میرا دماغ بالکل خراب ہو چکا تھا۔ خدا کا دیا ہوا میرے پاس سب کچھ تھا، دولت، پیسہ، اچھا کاروبار، گھر، لیکن بیوی وفادار نہیں ملی تھی۔ میں غصے میں دندناتا ہوا اپنے مخصوص کمرے میں آیا تھا۔ یہاں پر میرے آفس کا سامان اور میرے باقی آلات وغیرہ بھی رکھے ہوئے تھے۔ میں نے بنا کچھ بھی کہے دراز کھولی تھی اور اس میں سے پستول نکالی تھی اپنی۔ میں جانتا تھا اس وقت میں جذباتی ہو رہا ہوں، مجھے اتنا جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن جب انسان کو غصہ آتا ہے وہ سمجھنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے۔ اس وقت میرا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ میں نے گن لوڈ کی تھی اور اپنی بیوی کے کمرے میں داخل ہوا تھا جو ہم دونوں کا مشترکہ تھا۔ میں نے قدم رکھا ہی تھا جب اس کی سسکی میرے کان کے پردے سے ٹکرائی تھی۔ جتنا بھی میں شک کرتا تھا وہ عورت میرے شک کو ہر دفعہ غلط ٹھہرا دیتی تھی۔ وہ بے حد پرہیزگار تھی، ابھی بھی جے نماز پر بیٹھی ہاتھ اٹھائے رو رہی تھی، شاید میرے دل کو نرم کرنے کی دعا مانگ رہی تھی، لیکن میرا دماغ اتنا خراب تھا۔ آج مجھے اس کی پرہیزگاری نہیں دکھی تھی، بلکہ اس معصوم چہرے پر وہ مکار چہرہ نظر آ رہا تھا جو اس نے مجھ سے چھپایا تھا۔ میں نے بندوق اس پر تان دی تھی اور بلند آواز میں بولا تھا، تم کیا سمجھتی ہو روزانہ سجدہ کر کے چاند آنسو بہا کر اپنی حقیقت مجھ سے چھپا لو گی اور مجھے کبھی بھی تمہارا سچ معلوم نہیں ہوگا؟ سب پتہ چل گیا ہے، تم ایک آوارہ، بد چلن اور ایک بد کردار عورت ہو جس کی اوقات میرے سامنے 1 روپے کی بھی نہیں ہے۔ میں تم جیسی عورت کو اپنی زندگی میں اب کبھی بھی نہیں رکھوں گا۔ آج ہی تمہیں مار کر خود سکون میں آؤں گا۔ یہ کہہ کر جیسے ہی میں نے ٹریگر پر بٹن دبانے کی کوشش کی تھی، اچانک ہی میری نظر سامنے دیوار پر گئی تھی جہاں اخباروں کا ڈھیر لگا تھا اور ان سب کو ایک بورڈ پر چسپاں کیا گیا تھا۔ میری پستول خود بخود نیچے ہو گئی تھی اور قدم اس دیوار کی طرف بڑھے تھے۔ اس دیوار کو دیکھ کر ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے میرا کمرہ کسی ہیکر کا کمرہ ہو۔ میں جیسے ہی اس دیوار کے قریب آیا، میری بیوی کی آواز میرے کان کے پردے سے ٹکرائی تھی، میں بے گناہ ہوں، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، وہ تصویریں، وہ باتیں سب جھوٹ ہیں۔ میں زندگی میں بہت کچھ حاصل کرنا چاہتی تھی، لیکن آپ سے محبت کر بیٹھی اور سب ادھورا رہ گیا۔ لیکن اب میں نے فیصلہ کیا ہے، میں آپ کی زندگی سے دور چلی جاؤں گی، کیونکہ آپ کی زندگی میں میری اہمیت ایک صفر کے برابر ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں گناہ گار ہوں، میرا کسی کے ساتھ چکر چل رہا ہے، میں بد کردار عورت ہوں۔ بہتر یہی ہوگا ہم دونوں فاصلہ اختیار کر لیں۔ اگر آپ مجھے بندوق سے اڑاتے ہیں، آپ کو بھی آزادی نہیں ملے گی، بلکہ پولیس آئے گی اور آپ کو گھسیٹ کر لے جائے گی۔ بلکہ میں کوئی معمولی انسان نہیں، بلکہ ایک افسر ہوں۔ میں نے اپنی حقیقت آپ سے اس لیے چھپائی تھی کیونکہ یہ حقیقت ہم ہر کسی کو نہیں بتا سکتے۔ میں کوئی عام انسان نہیں ہوں، بلکہ ایک سیکرٹ ایجنٹ ہوں۔ لیکن افسوس، اب میری زندگی میں کیا ہو رہا ہے،
یہ جاننے کی بجائے میرے ماضی کو لے کر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہمارے درمیان علیحدگی ہی ایک دن بہترین حل ہے، کیونکہ میں ایک ایسے انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی جس کے دل و دماغ میں سوائے شک کے اور کچھ بھی نہ ہو۔ بہتر ہوگا آج کی رات مجھے یہاں اکیلے رہنے دیا جائے، صبح ہوتے ہی میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ آپ خدا کے لیے اپنے مخصوص کمرے میں چلے جائیں، میں آج کی رات آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ اس کی باتیں سن کر میں بے اختیار اس کی طرف پلٹا تھا۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ ایسی بات بھی کر سکتی ہے۔ میں کچھ کہتا جب وہ جائے نماز اٹھا کر کھڑی ہو گئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے مضبوط لہجے میں بولی، دروازہ بند کرو گی؟ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ وہ مزید کچھ کہتی جب اچانک میں اس کی طرف بڑھا تھا اور اس کا بازو تھام کر بولا، تو مجھے سمجھاؤ گی مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں؟ یہ گھر، کمرہ اور تم صرف میری ہو۔ میں تمہیں ماروں، جینے دوں، یہ میرا مسئلہ ہے۔ ہاں، میں تمہارے ماضی کو کھود رہا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے معلوم نہیں تمہارے حال کی زندگی کیسی ہے۔ مجھے سب پتہ ہے۔ میری بات پر اس نے سر نفی میں ہلا دیا تھا اور ہلکا طنزیہ ہنستے ہوئے بولی، آپ صرف اور صرف شک کر سکتے ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ میری زندگی میں کیا چل رہا ہے اس بات کا آپ کو کبھی علم ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کو یہ بھی نہیں معلوم کہ میں آپ کے بچے کی ماں بننے والی ہوں، کیونکہ آپ صرف اور صرف اپنی انا کو سمیٹ کر بیٹھے ہیں۔ انا کے خول سے باہر آنا آپ نے سیکھا ہی نہیں۔ آپ کمرے سے باہر جائیں، میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ اس کی آنکھوں میں کہیں بھی خوف نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں حیران تھا، ایک عورت جس کے سامنے موت کھڑی تھی، وہ ڈرنے کی بجائے نڈر انداز میں مجھے اتنی بڑی بات بول گئی تھی۔ میں مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے بولی، اگر آپ 10 سیکنڈ سے پہلے اس کمرے سے باہر نہیں گئے، میں یہ کمرہ چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ رات کے 2 بج رہے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا کہ آپ کی بیوی رات کے اس وقت گھر سے باہر نکل جائے۔ اس کے انداز سے صاف معلوم ہو رہا تھا اگر واقعی میں کمرے سے باہر نہیں گیا وہ کوئی قدم اٹھا لے گی۔ میں اسے مارنے کے لیے آیا تھا، لیکن دیوار پر موجود ان تمام اخبار کی کٹنگز اور دیگر لوگوں کی تصاویر اور اپنی بیوی کی یہ بات سن کر کہ وہ ایک سیکرٹ ایجنٹ، ایک افسر ہے، میں بالکل خاموش ہو گیا تھا اور کمرے سے باہر آ گیا تھا۔ ارادہ باہر کھڑے ہو کر اس سے بات کرنے کا تھا، لیکن اس نے میرے باہر نکلتے ہی دروازہ میرے منہ پر بند کر دیا تھا۔ آج تک میں نے اپنی بیوی کا یہ روپ نہیں دیکھا تھا۔ شادی کو 8 مہینے ہو گئے تھے، لیکن پہلی بار وہ میرے ساتھ اس طرح پیش آ رہی تھی، ورنہ عموماً میں اس پر حاوی رہتا تھا۔ کچھ دیر تک میں بند دروازے کو دیکھتا رہا تھا اور پھر چپ چاپ لان میں آ کر خاموشی سے آسمان کے نیچے بیٹھ گیا تھا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی جب دھیرے دھیرے میں ماضی کے اس حصے میں پہنچ گیا تھا جب ہماری شادی کی بات شروع ہوئی تھی۔ میں ایک بزنس مین ہوں، کپڑے کی 3 دکانیں میری اپنی ذاتی ہیں اور تینوں دکان برائڈل، پارٹی ویئر اور بچوں کے کپڑوں کی ہیں جو 12 مہینے چلتی ہیں۔ کبھی بھی مجھے نقصان نہیں ہوا، بلکہ ہمیشہ میں نے ترقی ہی حاصل کی ہے۔ چوتھی دکان تیار کرنے کے بارے میں بھی سوچ رہا ہوں، جو بہت جلد ہو جائے گی۔ پیسہ ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے حسن سے بھی نوازا ہے۔ آگے پیچھے ماں باپ بہن بھائی کوئی بھی نہیں ہے۔ بڑے سے گھر کا اکلوتا وارث ہوں۔ ایک خالہ ہے جو میرے اچھے برے میں ہمیشہ میرا ساتھ دیتی ہیں۔ بدلے میں بھی ان کے لیے بہت کچھ کرتا ہوں، تبھی ان کے لیے کپڑے لانا، مہینے کا راشن دینا، مہینے کے خرچ کے پیسے دینا۔ وہ میرے لیے خالہ نہیں، میری ماں کے برابر ہیں۔ میری عمر 26 سال ہوتے ہی انہوں نے میرے لیے لڑکی تلاش کرنا شروع کر دی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ اب تمہاری شادی ہونی چاہیے، تمہاری اپنی زندگی ہو
بچے ہوں، تمہارا ایک خاندان ہو، بس بہت ہو گیا۔ تم نے اکیلے بہت وقت کاٹ لیا ہے۔ ان کی بات مجھے بھی سمجھ آئی تھی، انسان کو زندگی گزارنے کے لیے ایک ہمسفر کی تلاش ہوتی ہی ہے۔ لیکن میرے دل و دماغ میں کئی خیالات آ رہے تھے۔ میری ماں نے میرے باپ کے ساتھ دھوکہ کیا تھا۔ میں صرف 7 برس کا تھا جب امی گھر کے نوکر کے ساتھ بھاگ گئی تھی، اور بابا جان دوبارہ شادی کر کے دوسرے گھر چلے گئے تھے، مجھے نوکروں کے سہارے چھوڑ کر۔ اس وقت میں بہت زیادہ روتا تھا۔ بابا ہر ہفتے مجھ سے ملاقات کے لیے آتے تھے، لیکن انسان ماں باپ کے بغیر بالکل ادھورا ہو جاتا ہے۔ میں نے امی سے ملنے کی بھی بہت کوشش کی، لیکن انہوں نے مجھ سے ملنے سے انکار کر دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ خوش ہوں، تم اپنے باپ کے ساتھ خوش رہو۔ تم میری اولاد ہو، لیکن تم اپنے باپ کا خون ہو۔ ان کی باتیں مجھے بہت ٹھیس پہنچاتی تھی۔ ان کی اس حرکت کے بعد میرا عورت ذات سے یقین اٹھ گیا تھا۔ جیسے جیسے بڑا ہوا، کچھ اور واقعات بھی میرے سامنے آئے، اور میرے دل میں عورت ذات کے لیے جو نفرت اور شک کا بیج پیدا ہوا تھا، وہ آج بھی زندہ ہے۔ میں نے خالہ کو صاف کہہ دیا تھا کہ میری زندگی میں اگر آپ کسی عورت کو شامل کرنا چاہتے ہیں، وہ نیک، پرہیزگار اور 7 پردوں میں قید رہنے والی عورت ہو۔ میرے پاس دنیا جہاں کی دولت ہے، ایسا ہے، ہر شے موجود ہے، میں اسے کسی بھی چیز کے لیے گھر سے باہر قدم نہیں نکالنے دوں گا۔ آپ ہو سکے تو کسی پردے دار عالمہ سے میری شادی کروائیں، جسے شوہر کے حقوق اور اپنے فرائض معلوم ہوں۔ مجھے آج کل کے دور کی عورت سے شادی نہیں کرنی ہے، جو شادی نہیں بلکہ شادی کے نام پر کاروبار کرتی ہیں۔ میری بات سن کر میری خالہ نے مجھ سے وعدہ لے لیا تھا، وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ تقریباً کوئی 15 دن کے بعد انہوں نے میرے لیے ایک بہترین رشتہ تلاش کر لیا تھا، لیکن جب میں لڑکی کے گھر والوں سے ملا، مجھے کوئی بھی پسند نہیں آیا تھا۔ نہ ماں نہ بھائی باپ کی اوقات جوتی کے برابر تھی، اور جس خاندان میں باپ سے زیادہ ماں بولتی ہو، وہ خاندان صرف اور صرف تباہی کی طرف انسان کو گامزن کرتا ہے۔ انسان کی تربیت اس کے گھر سے ہوتی ہے، جیسے میری تربیت میں صرف اور صرف شک آیا ہے، اسی طرح ایک عورت کی تربیت بھی اسی کے گھر سے ہوتی ہے۔ اگر وہ اپنی ماں کو پاورفل دیکھے گی تو کبھی بھی اپنا گھر نہیں بسا پائے گی، اور یہی میری زندگی کی سب سے بڑی خطا ثابت ہونے والی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں ارادہ کر لیا تھا کہ خالہ کو انکار کر دوں گا، لیکن جب سر پر دوپٹہ پہنے لڑکی آئی، میرا دل اسی لمحے اس کی جانب مائل ہو گیا تھا، اور میں نے گھر آ کر خالہ کو ہاں کہہ دیا تھا۔ لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ زندگی بہت مشکل ہو جائے گی۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ ان لوگوں کو میں پہلے ہی پسند تھا۔ کاروبار، گھر ہونے کے باعث انہوں نے انکار نہیں کیا تھا۔ مایوں ایک ساتھ کی گئی تھی، میں دلہا بنا خاموشی سے ان کے برابر میں بیٹھا ہوا تھا۔ جب میری بیوی کے کزن وغیرہ اس کے ساتھ ہنسی مذاق کرنے لگے تھے، میں حیران ہو کر پورا تماشا دیکھ رہا تھا۔ کوئی ہنس کر تصویر کھینچ رہا تھا، کوئی اس کے چہرے پر اپٹن لگا رہا تھا، کوئی ہاتھ تھام رہا تھا، اور میری بیوی کچھ بھی نہیں کہہ رہی تھی، بلکہ سب سے مسکرا کر بات کر رہی تھی۔ یہ سب چیزیں مجھے آگ لگا رہی تھی۔ میں نے اپنی خالہ کو اشارہ کیا کہ یہ سب تماشا روکے، ورنہ میں محفل چھوڑ کر چلا جاؤں گا، لیکن انہوں نے مجھے ہی خاموش رہنے کا بول دیا تھا۔ پوری تقریب میری بہت مشکلوں سے گزری تھی، اور میں نے گھر آ کر بہت تماشا کیا تھا کہ آپ نے میری شادی کہاں کروائی ہے۔ خالہ نے صرف ایک بات کہی تھی، دیکھو لڑکی تم اپنی پسند کی لا رہے ہو، میں نے صرف رشتہ کروایا ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ ان کے گھر کا ماحول اتنا آزاد ہوگا، اور ویسے بھی لڑکی جب تک اپنے ماں باپ کے گھر میں ہے، وہیں کے طور طریقے اپنائے گی۔ جب تمہارے گھر آئے گی، تم اس کو ٹھیک کر لینا۔
مجھے یہ بات ٹھیک نہیں لگی تھی۔ دل گھبرا رہا تھا، بار بار ایک ہی خیال آ رہا تھا کہ میں نقصان اٹھاؤں گا۔ یہ لوگ مجھے اچھے نہیں لگ رہے، لیکن خالہ کی عزت کی خاطر مجھے چپ رہنا پڑا تھا۔ شادی بخیر و عافیت ہو گئی تھی اور میری بیوی میرے گھر آ گئی تھی، لیکن اب مہمانوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ کبھی اس کے خاندان کے چاچو آ رہے تھے، کبھی ماموں، اور سب اس سے ایسے ملتے تھے جیسے نہ جانے وہ کون ہو۔ کوئی گلے لگا رہا ہے، کوئی ہاتھ تھام رہا ہے، اور یہ سب باتیں مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھیں۔ میں نے کئی دفعہ اپنی بیوی کو اشارے سے منع بھی کیا تھا، بند لفظوں میں سمجھایا تھا ایسا مت کرو، لیکن اسے میری بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ اور اب معاملہ اتنا پیچیدہ ہو گیا تھا کہ میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس سے الجھنا شروع ہو گیا تھا۔ حالانکہ شادی کو صرف 2 مہینے ہوئے تھے، میں باقاعدہ اس سے اب لڑتا جھگڑتا تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر چیخنا چلانا شروع کر دیتا تھا، کیونکہ میری بیوی میری بات، میرے جذبات نہیں سمجھ رہی تھی۔ بے شک وہ دیندار تھی، پردے دار تھی، لیکن اگر وہ اپنے کزن وغیرہ سے اس طرح ہنس کر ملے گی، کیا یہ بات میں برداشت کر پاؤں گا؟ کوئی بھی شوہر ہو، اس کے لیے یہ برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ میں نے یہ بات اپنی بیوی کو بہت سمجھائی، لیکن اسے میری بات میں مذاق لگتی تھی۔ اور اب اچانک میرے موبائل فون پر انجان نمبر سے اس کی اور ایک لڑکے کی تصویر نے میرا خون کھول دیا تھا۔ میں اس کو مار دینا چاہتا تھا، لیکن اب کمرے میں جو میں نے دیکھا اس نے میرے 14 طبق روشن کر دیے تھے۔ وہ ایک سیکرٹ ایجنٹ تھی، اس بات کا مجھے اندازہ تک نہیں ہوا تھا۔ رات دھیرے دھیرے گزرتی چلی گئی تھی، میں نے پوری رات بیٹھ کر ہی گزاری تھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ میں باہر ہی بیٹھے بیٹھے کب سو گیا مجھے اندازہ نہیں ہوا تھا۔ میری آنکھ میری بیوی کے پکارنے پر کھلی تھی۔ میں نے آنکھ کھول کر دیکھا، سامنے وہ بالکل تیار کھڑی ہوئی تھی، چادر سر پر پہن رکھی تھی، سامان ہاتھ میں تھا، اور وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، میں اپنے گھر جا رہی ہوں۔ جب تک آپ کے دل و دماغ سے شک ختم نہیں ہوگا، میں اس گھر میں دوبارہ نہیں آؤں گی۔ آپ نے کل مجھ پر گن اٹھائی تھی، یعنی آپ کبھی بھی مجھے مار سکتے ہیں، اور مجھ میں ہمت نہیں ہے مرنے کی۔ میرا جینا ابھی بہت ضروری ہے۔ یہ کہہ کر وہ جیسے ہی جانے لگی، میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا اور اس کا ہاتھ تھام کر بولا، میں نے پوری رات اس معاملے کے بارے میں تفصیل سے سوچا ہے، ہم بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں۔ تم نے مجھے یہ بات کیوں نہیں بتائی کہ تم سیکرٹ ایجنٹ ہو، تم حاملہ ہو؟ تم اتنی بڑی بڑی باتیں چھپا کر کیوں بیٹھی ہو، اور اب مجھ سے بھی توقع کر رہی ہو کہ میں ٹھنڈے دماغ کا مظاہرہ کروں؟ کیا چل رہا ہے تمہارے دل و دماغ میں بتاؤں مجھے؟ کہ میری بات سن کر وہ بولی، میرے دل و دماغ میں کچھ بھی نہیں چل رہا، میری زندگی بہت سادہ ہے۔ خاندان کی سب سے چھوٹی بیٹی ہونے کے باعث پورے خاندان کی لاڈلی ہوں۔ آپ نے مجھے بولا تم اپنے کزن وغیرہ سے اس طرح ہاتھ ملا کر نہیں ملو۔ میں نے آپ کی بات پر سرخم کیا اور سب سے فاصلہ اختیار کر لیا۔ اب اچانک آپ آئے ہیں اور تصویر میرے سامنے پیش کر کے مجھ پر الزام لگا رہے ہیں، کیا اب میں یہ سب برداشت کر پاؤں گی؟ آپ خود بتائیں، اگر کوئی آپ کی بیٹی پر اس طرح سے بندوق اٹھائے، کیا برداشت کریں گے؟ نہیں رہنا مجھے آپ کے ساتھ، کیونکہ آپ انسان کو انسان نہیں سمجھتے۔ جب تک آپ میں ٹھہراؤ نہیں آئے گا، میں اس گھر میں دوبارہ نہیں آؤں گی۔ مجھے اپنی حفاظت کرنی ہے، میرے وجود میں ایک ننھی جان پل رہی ہے۔ آپ اس احساس کو نہیں سمجھ سکتے کیونکہ آپ مجھ سے محبت ہی نہیں کرتے۔ مجھے اب بھی ایسا ہی لگ رہا تھا جیسے میری بیوی مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے۔ میں نے اب اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام لیا تھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو؟ تمہارے جانے کے پیچھے کوئی اور مقصد چھپا ہوا ہے۔ دیکھو، میں لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا، مجھے صرف اتنا بتاؤ،
کہ اس تصویر میں تمہارے ساتھ کون کھڑا ہوا ہے۔ اتنی عقل میں بھی رکھتا ہوں کہ جو تصویر میرے پاس آئی ہے وہ آرٹیفیشل نہیں ہے، وہ سچی تصویر ہے۔ اب بہتر ہوگا تم اس پر روشنی ڈالو۔ میری بات سن کر میری بیوی نے باقاعدہ نظر چرائی تھی، اور یہیں سے میں سمجھ گیا تھا کہ جانے کا مقصد ناراضگی نہیں ہے، جانے کا مقصد کچھ اور ہے۔ ہمارے درمیان اس سے بھی بڑی بڑی لڑائیاں ہوئی ہیں، ایک دو دفعہ تو میں نے اس پر ہاتھ بھی اٹھایا ہے، لیکن اس طرح سے وہ کبھی نہیں گئی۔ میں اسے دیکھتے ہوئے بولا، تم حاملہ ہو، تم کہیں بھی نہیں جاؤ گی، میری بیوی ہو، میری ذمہ داری ہو، اور تمہارے وجود میں پلنے والی وہ ننھی جان میرا ہی خون ہے، اور نہ جانے کیوں میرا دل کہہ رہا ہے تم کسی مصیبت میں ہو، اور تم اس مصیبت کو مجھ سے چھپا رہی ہو۔ میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ کے بعد تم پر پستول نہیں اٹھاؤں گا، اور نہ ہی کوئی ایسی بات کہوں گا جسے تمہاری دل آزاری ہو، لیکن مجھے سچ سننا ہے، سچ کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ میں مزید کچھ کہتا جب اچانک وہ میرا ہاتھ جھٹکتے ہوئے بولی، بس بہت ہو چکا ہے، جب کہہ دیا ہے مجھے ابھی یہاں نہیں رہنا تو اس کا مطلب یہاں نہیں رہنا ہے۔ میرے پیچھے لگنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جیسے انسان کے ساتھ کوئی جانور بھی رہنا پسند نہیں کرے گا۔ میں تو پھر بھی انسان ہوں، یہ کہہ کر وہ باہر کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ اس کے جملوں نے مجھے اپنی جگہ پر جما دیا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا میں اسے روک لوں، نہ جانے کیوں اندر سے ایک فیلنگ سی آ رہی تھی کہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے اور میری بیوی کسی مصیبت میں ہے، لیکن مردانہ انا نے مجھے روک لیا تھا۔ وہ میرے منہ پر بول کر گئی تھی کہ کوئی جانور بھی آپ کے ساتھ نہ رہے، اور یہ بات مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ چلی گئی تھی اور میں دیکھتا رہ گیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد میرا موبائل فون بجنے لگا تھا۔ میں نے جیب سے نکال کر دیکھا، اسکرین پر اسی نمبر سے فون آ رہا تھا جس نمبر سے تصویریں آئی تھیں۔ میں نے فوراً کال ریسیو کی تھی۔ ابھی میں ہیلو کہتا جب دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز گونجی تھی، تمہاری بیوی گھر سے باہر نکل رہی ہے مگر اس کی جان کو خطرہ ہے، بہتر ہوگا اسے روک لو اور 2 دن تک گھر سے باہر نہیں جانے دینا۔ میں صرف اتنا بتاؤں گا کہ جو تمہاری بیوی کر رہی ہے اور جس مشن پر وہ لگی ہوئی ہے وہ اسے تباہ و برباد کر دے گا، تمہارا کچھ نہیں جائے گا اور نہ ہی تمہارے ساتھ کچھ ہوگا، لیکن تمہاری بیوی کا وجود نہیں بچ پائے گا۔ اگر تمہیں اس سے محبت ہے تو اسے روک لو۔ خدا حافظ۔ فون بند ہو گیا تھا، جبکہ میں الٹے پاؤں باہر کی طرف بھاگا تھا۔ جب وہ گھر سے نکل رہی تھی میرے دل و دماغ میں یہی خیال آ رہے تھے کہ کہیں اسے کچھ نہ ہو جائے۔ وہ ابھی اپنے گھر کیوں جا رہی ہے؟ ان 8 مہینوں میں اتنا جھگڑا ہوا، میں نے اس پر 1-2 دفعہ ہاتھ بھی اٹھایا، اس نے کبھی گھر جانے کی بات نہیں کی، پھر اب کیوں جا رہی ہے؟ میں گھر سے باہر آیا، وہ سامنے سڑک پر ہی چل رہی تھی۔ سٹاپ پر جا کر یقیناً وہ رکشا کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ میں بنا سوچے سمجھے اس کی طرف بھاگا تھا اور فوراً سے اس کا بازو تھام لیا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئی تھیں، آنکھوں میں آنسو ہی آنسو تھے۔ ابھی میں کچھ کہتا جب اچانک 2 فائر ہماری طرف ہوئے تھے۔ میں نے بروقت اسے سنبھال کر نیچے کی طرف جھکا لیا تھا، جس کے باعث گولیاں ہم دونوں کو نہیں لگی تھیں۔ سامنے سے کار رفتار سے چلی گئی تھی، جبکہ میرا دل اتنا شدت سے دھڑک رہا تھا کہ ایک لمحے کے لیے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ حلق سے باہر آ جائے گا۔ میری بیوی چیخ کر بولی، میرے پیچھے آنے کی ضرورت کیا تھی؟ پاگل ہو آپ، چلو یہاں سے جلدی۔ یہ کہہ کر وہ بھی مجھے گھر کی طرف لے کر بڑھی تھی۔ گھر میں داخل ہو کر اس نے مین دروازہ بند کر دیا تھا اور مجھے لے کر گھر کے اندر آ گئی تھی۔ کچھ دیر کے لیے ہم دونوں کے درمیان خاموشی حائل رہی تھی، اور پھر وہ موبائل فون نکال کر کسی سے بات کرنا شروع ہو گئی تھی۔ وہ زیادہ تر بات انگریزی میں ہی کر رہی تھی۔ میں نے زیادہ تعلیم حاصل نہیں کی تھی، اس لیے مجھے اس کی باتیں بالکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن
اس کے انداز سے صاف معلوم ہو رہا تھا کہ وہ پریشان ہو گئی ہے اور کسی پر غصہ نکال رہی ہے۔ چند لمحوں کے بعد وہ میرے قریب آئی تھی اور میرا ہاتھ تھام کر بولی، آپ کو کچھ نہیں ہوا نا؟ کہیں کوئی گولی وغیرہ تو نہیں لگی؟ وہ مجھے آگے پیچھے سے دیکھنے لگ گئی تھی۔ جب میں نے اس کے بازو کو تھام کر اسے بٹھایا تھا اور پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا تھا، وہ حاملہ تھی اور مجھے اب اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچے کی بھی پرواہ ہو رہی تھی۔ لیکن اس نے پانی کا گلاس ایک طرف کر کے دوبارہ فون لگایا تھا۔ میں نے اب اس سے موبائل فون چھین لیا تھا۔ میں کچھ کہتی جب اچانک وہ چیخ کر بولی، کیا ہو گیا ہے؟ آپ کو نظر نہیں آ رہا میں موبائل فون پر بات کر رہی ہوں؟ موبائل فون کیوں چھین رہے ہو؟ میں نے موبائل فون ایک طرف پھینک دیا تھا اور اسے دیکھتے ہوئے بولا، ریلیکس ہو جاؤ، کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب بتانا پسند کرو گی؟ تم ایک دیندار، 7 پردوں میں قید رہنے والی لڑکی ہو، تم سیکرٹ ایجنٹ کیسے ہو سکتی ہو؟ تم جھوٹ بول رہی ہو، بات کچھ اور ہے، اور تم مجھ سے کیا چھپا رہی ہو؟ یہ حملہ کیوں ہوا تھا؟ آخر چکر کیا ہے؟ اچانک وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، آپ کے آگے میں ہاتھ جوڑ رہی ہوں، مجھے اکیلا چھوڑ دیں، کچھ نہیں ہوگا آپ کے بچے کو، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور آپ کا بچہ بھی ٹھیک ہے، لیکن مجھے فی الحال اکیلے رہنا ہے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے میں جانے لگے گی، مگر میں نے ایک بار پھر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوالیہ بولا، تم کہیں بھی نہیں جا رہی ہو، مجھے میری باتوں کا جواب دو، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ حملہ کیوں ہوا ہے تم پر؟ اور مجھ سے تم کیا چھپا رہی ہو؟ تم کون ہو؟ میری بات پر وہ کچھ دیر خاموش رہی تھی اور پھر مجھے دیکھتے ہوئے بولی، میں ایک سیکرٹ ایجنٹ ہوں، ہماری زندگی ایسی ہی ہوتی ہے اور میں آپ سے کچھ بھی نہیں چھپا رہی، میں بس ایک مشن پر ہوں جو میرے لیے خطرناک ہے، اس سے زیادہ میں آپ کو کچھ اور نہیں بتا سکتی، یہ ہماری ڈیوٹی کے خلاف ہوتا ہے۔ میں فوراً سے بولا تھا، جس نمبر سے مجھے تصویریں بھیجی گئی ہیں اس نمبر سے ہی مجھے کال آئی تھی کہ تم پر حملہ ہونے والا ہے، اس لیے میں بھاگتا ہوا چلا آیا تھا۔ تم کہتی ہو مجھے تم سے محبت نہیں، اگر مجھے تم سے محبت نہیں ہوتی میں کبھی بھی تمہارے پیچھے نہیں آتا، اس انسان کی بات کو نظر انداز کر دیتا اور دل ہی دل میں یہی کہتا کہ مرتی ہے تو مر جائے، لیکن مجھے فکر ہے تمہاری۔ میری بات سن کر وہ فوراً بولی، موبائل دو، جلدی نکالو، کون سے نمبر سے کال آئی تھی اور آدمی کی آواز تھی یا عورت کی؟ جبکہ میں اس کے رویے پر تھوڑا سا حیران ہوا تھا، لیکن اپنے جذبات قابو میں رکھتے ہوئے بولا، ایک آدمی کی آواز تھی، میں تم سے کیا بول رہا ہوں اور تم کیا پوچھ رہی ہو؟ وہ بولی، مجھے سب پتہ ہے، تمہیں مجھ سے محبت بھی ہے، اپنی اولاد کی فکر بھی ہے، ابھی فی الحال مجھے نمبر دو، کیوں سمجھ نہیں آ رہی؟ کیوں بچوں کی طرح ریئیکٹ کر رہے ہو؟ اچانک ہی اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا تھا اور اس کو اتنی زور سے چلاتے ہوئے دیکھ میں خود حیران ہو گیا تھا۔ آج تک میں نے اس کا ایسا رویہ نہیں دیکھا تھا۔ ہم دونوں کے درمیان جب بھی لڑائی ہوتی تھی میں ہی چیختا چلاتا رہتا تھا اور وہ ہمیشہ خاموشی سے میری بات کو برداشت کر لیا کرتی تھی، لیکن آج اس کا یہ روپ دیکھ میں خاموشی سے موبائل فون نکال کر نمبر اس کی طرف بڑھا دیا تھا۔ اس نے نمبر اپنے موبائل فون میں سیو کر لیا تھا اور کسی کو فون کیا تھا۔ چند لمحے کے بعد دوسری جانب سے کال اٹھائی گئی تھی۔ جب وہ بولی، اس نمبر کو ٹریس کرو اور فوراً سے اس بندے کو اٹھاؤ، اس کو سب پتہ ہے، یہ ہماری مدد کر سکتا ہے۔ دوسری طرف سے کچھ بولا گیا تو اس نے ہاں بول کر فون کاٹ دیا تھا۔ میں اب دوبارہ بولا تھا، یہ سب کیا چل رہا ہے؟ خدا کے لیے مجھے بھی کچھ بتاؤ۔ وہ کچھ دیر میری شکل دیکھتی رہی تھی اور مجھے صرف آج رات کی مہلت دے دیں، میں کل صبح ہوتے ہی آپ کو سب بتا دوں گی، پھر آپ کا جو فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہے۔ اور ہاں، رہی آپ کی اولاد کی بات، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں آپ کا بچہ محفوظ رہے گا۔ اگر اسے کچھ ہوا تو میں خود بھی مر جاؤں گی اور مجھے اس بات کا بخوبی اندازہ ہے۔
کیا آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ اگر آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہوتی آپ اور میں اب تک رشتے میں ہی نہیں ہوتے۔ آپ کی محبت کی وجہ سے ہی میں اب تک اس رشتے میں قید ہوں، ورنہ میں نے آپ سے شادی صرف 1 مہینے کے لیے ہی کی تھی۔ وہ مجھ پر اتنا بڑا دھماکہ کر کے اب کمرے میں بند ہو چکے تھے۔ مجھے اب سمجھ آ گیا تھا کہ شروعات کے دنوں میں وہ مجھ سے دور دور کیوں رہتی تھی۔ شادی کی پہلی رات جب میں نے اسے رونمائی کا تحفہ دے کر اپنا حق وصول کرنے کی کوشش کی تھی تو اس نے مجھے انکار کر دیا تھا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور میں ذہنی طور پر ان سب چیزوں کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تقریباً 1 ہفتہ وہ مجھ سے دور رہی تھی۔ میں نے جب خالہ سے شکایت کی تب وہ میرے نزدیک چلی آئی تھی، اور پھر اس کا رویہ میرے ساتھ عجیب ترین ہو گیا تھا۔ بلا وجہ بات بات پر الجھنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر شکایت کرنا اس کا پسندیدہ مشغلہ بن گیا تھا۔ لیکن جب اس نے میری محبت کا معیار دیکھا تو وہ ڈھلنا شروع ہو گئی تھی، اور 1 مہینے تک اس نے مجھ سے جھگڑا نہیں کیا تھا۔ لیکن اگلے مہینے سے اس کی عجیب حرکتیں شروع ہو گئی تھیں۔ لڑکوں سے باتیں کرنا، ان کے ساتھ بیٹھنا، خاندان کے مردوں کے درمیان ایسے بیٹھنا جیسے وہ سب سے بڑی ہو۔ یہ باتیں مجھے بہت ناگوار گزرتی تھیں اور ہمارے درمیان لڑائیاں ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ لیکن ہمارے درمیان دوری نہیں تھی۔ اسے ذرا سی بھی تکلیف ہوتی میرا دل تڑپ جاتا تھا۔ کل رات جب میں نے اس کے لیے تصویریں دیکھیں میرا دل و دماغ گھوم گیا تھا۔ ہاں، اسے مارنے کے لیے میں گیا تھا، لیکن مجھے بخوبی معلوم تھا کہ میں اسے مار نہیں پاؤں گا۔ میرا دل بہت عجیب ہو رہا تھا۔ یہ وقت گزارنا میرے لیے بہت مشکل تھا، لیکن سوائے انتظار کے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے مجھ سے آج کی رات مانگی تھی اور میں اسے رات دینا چاہتا تھا تاکہ پتہ کر سکوں کہ ان 8 مہینوں کے پیچھے آخر کیا حقیقت چھپی ہوئی ہے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ تقریباً 2 گھنٹوں کے بعد اب مجھے بھوک کا احساس ہوا تھا اور اپنی بیوی کا بھی خیال آیا تھا۔ وہ حاملہ تھی، اس کے لیے کھانا وقت پر کھانا بہت ضروری تھا۔ میں نے فوراً ناشتہ آرڈر کر دیا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد ناشتہ آ چکا تھا۔ میں سیدھا کمرے کے دروازے پر پہنچ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس نے مجھ سے رات کی مہلت مانگی تھی۔ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں پریشان نہیں کروں گا، لیکن اس کی صحت ایسی نہیں تھی کہ میں اسے چھوڑ دیتا۔ میں نے دروازے پر دستک دی تو اندر سے آواز آئی تھی، مجھے پریشان نہیں کرو، میں مصروف ہوں۔ میں نے بولا ہے نا کہ میں کل تک تمہیں سب بتا دوں گی۔ میں فوراً بولا تھا، ہاں ہاں، میں تمہیں پریشان نہیں کر رہا، لیکن پلیز کچھ کھا پی لو، اپنا نہیں تو اپنے بچے کے بارے میں سوچو۔ تمہارا اتنا بھوکا رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ میری بات سن کر کچھ دیر خاموشی چھا گئی تھی اور پھر کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ وہ شاید لیپ ٹاپ پر کام کر رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، مجھے تم سے زیادہ احساس ہے اس بات کا۔ میں نے دودھ اور پھل کھا لیتی ہوں۔ ایک کام کرو، ناشتہ تم کر لو، تم نے کچھ بھی نہیں کھایا، رات بھی بھوکے ہی تھے۔ یہ کہہ کر وہ جانے لگی تھی تو میں نے دروازے کے درمیان پاؤں اڑا لیا تھا اور اسے دیکھتے ہوئے بولا، میں تمہارے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں؟ میں تم سے کوئی بھی سوال نہیں کروں گا، تم جو کرنا چاہو کر سکتی ہو اکیلے بیٹھ کر۔ مجھے صرف اور صرف اذیت ہو رہی ہے۔ آج اتوار کا دن ہے، دکان پر بھی نہیں جا سکتا۔ میں تمہیں واقعی تنگ نہیں کروں گا، میں وعدہ کر رہا ہوں۔ میری بات سن کر وہ کچھ دیر مجھے دیکھتی رہی تھی اور پھر دروازہ کھول کر دیا تھا، جبکہ میں فوراً سے اندر آ گیا تھا اور ناشتہ ٹیبل پر سجانے لگا تھا۔ وہ واقعی کسی ہیکر کی طرح کام کر رہی تھی۔ کبھی لیپ ٹاپ پر کام کرتی، کبھی دیوار پر چسپاں ان اخبار کی کٹنگ کو دیکھتی، کبھی تصاویر دیکھتی۔ اس کی ہر حرکت عجیب تھی۔ میں چپ چاپ ناشتہ کر کے خاموش ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ کمرے میں صرف ٹائپ ہونے کی آواز گونج رہی تھی۔ چند لمحوں کے بعد وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی،
میں ایک ضروری کام سے جا رہی ہوں، رات تک واپس آ جاؤں گی۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کوئی مسئلہ ہوا تو میں تمہیں فون کر کے اطلاع دے دوں گی۔ اس کی بات سن کر میں فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا اور سر نفی میں ہلا کر بولا، اس چیز کی اجازت میں تمہیں نہیں دے سکتا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تم باہر نکلی تھی اور تم پر حملہ ہوا ہے۔ دیکھو، تم اکیلی نہیں ہو، تمہارے ساتھ میری اولاد بھی ہے۔ اگر تمہیں اپنی پرواہ نہیں ہے تو میرے بچے کے بارے میں سوچو۔ قانونی طور پر اور شرعی طور پر تم پر حق رکھتا ہے، اور اپنی اولاد پر بھی۔ میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا کہ تم باہر جاؤ۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، میں اب ڈر گیا ہوں، تم پر فائر ہوئے ہیں، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ تمہیں جو بھی کام کاج کرنا ہے، تمہیں جس بھی شخص کو گھر پر بلانا ہے تم بلا سکتی ہو، میں کوئی شک نہیں کروں گا اور نہ ہی میں تم سے الجھوں گا۔ تم اپنا کام اپنی مرضی سے کرنا، لیکن پلیز میں تمہیں باہر نہیں جانے دے سکتا۔ میری بات سن کر وہ کچھ دیر خاموش رہی تھی اور پھر بولی، دیکھو، اپنی بات پر قائم رہنا۔ میں 2 افسر کو بلاؤں گی، کسی بھی طرح کا تماشا نہیں چاہتی۔ یہ کہہ کر میری بیوی واپس بستر پر بیٹھ گئی تھی اور کال کرنے لگ گئی تھی، جبکہ میں نے دل ہی دل میں سکون کا سانس لیا تھا۔ اس عورت کا کوئی بھی بھروسہ نہیں تھا، ابھی نکل جاتی، لیکن اب مجھے ہر چیز میں محتاط رہنا پڑ رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے فون کیا تھا اور انہیں گھر ہی بلا لیا تھا، جبکہ وہ اب بھی اپنے کام میں مصروف تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے گھبراہٹ ہو رہی تھی، بار بار ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ ہے، بہت خطرناک ہے۔ لیکن میں نے سب چیزیں اللہ کے سپرد کی ہوئی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد گھر کی ڈور بیل ہوئی تھی۔ وہ دروازہ کھولنے کے لیے جانے لگی تو میں نے فوراً سے اسے روک لیا تھا اور اسے ڈرائنگ روم جانے کا اشارہ کیا تھا اور خود دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ میں جانتا تھا یہ سب کام بہت رسکی ہے، لیکن میں اپنی بیوی کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ میں نے دروازہ کھولا، سامنے 2 آدمی کھڑے ہوئے تھے، دیکھنے میں ہی کافی رعب دار شخصیت کے مالک تھے، لیکن لباس سے معلوم ہو رہا تھا کہ شریف لوگ ہیں۔ میں نے سلام کیا تو دونوں ہی مجھ سے ہاتھ ملا کر بولے، آپ میڈم کے ہسبینڈ ہیں؟ میں نے سر ہاں میں ہلا دیا تھا اور انہیں لے کر اندر آ گیا تھا۔ میری بیوی نے بھی ان سے ہاتھ ملایا تھا اور سب پھر بیٹھ گئے تھے، جبکہ میں چپ چاپ ان لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ میری بیوی میری طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، آپ ان کے سامنے بات کر سکتے ہیں، آپ اس بات سے واقف ہیں کہ ہم کون ہیں؟ ایک آدمی میری بیوی کو دیکھتے ہوئے بولا، لیکن اجازت نہیں ہے، آپ نے ان کو کیوں بتایا ہے؟ اور ویسے بھی یہ شادی ختم ہو رہی ہے، اس بات کا آپ کے شوہر کو علم ہے؟ میرا دل چاہ رہا تھا اس آدمی کا منہ نوچ لوں، مگر میں نے خود پر ضبط کیا ہوا تھا۔ میری بیوی اس آدمی کو دیکھتے ہوئے بولی، فی الحال سر میری ذاتی زندگی کو چھوڑ کر ہم مشن کے حوالے سے بات چیت کر لیں۔ اس نے سر ہاں میں ہلا دیا تو میری بیوی مزید بولی، مجھے لگتا ہے وہ لوگ اب میری فیملی کو ٹارگٹ کریں گے، یعنی میرے شوہر کو، میرے گھر والوں کو، اور اب ہمیں سیدھا ان پر وار کرنا چاہیے، کیونکہ جتنا اس بات کو گول گول گھماتے رہیں گے مشن مکمل نہیں ہوگا۔ آج مجھ پر حملہ ہوا ہے اور مجھے اچھے طریقے سے معلوم ہے یہ حملہ کس نے اور کیوں کروایا ہے۔ وہ بولے، دیکھیں، آپ تک اطلاع بھی پہنچی ہے، اس بات کا آپ کو اندازہ ہے نا؟ میری بیوی سر ہاں میں ہلا کر بولی، اب ان سے عجیب طرح کی زبان میں بات کرنے لگی تھی، شاید وہ لوگ ٹرکش میں بات کر رہے تھے۔ کافی دیر تک وہ لوگ آپس میں گفتگو کرتے رہے اور پھر وہ لوگ ہمارے گھر سے چلے گئے تھے، لیکن اب مجھے بے چینی ہونا شروع ہو گئی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کا ہاتھ تھام لیا تھا اور اسے دیکھتے ہوئے بولا، بس اب بہت ہو گیا ہے، خدا را مجھے بتاؤ یہ سب کیا چل رہا ہے؟ تم بات کو ہوا دے رہی ہو؟ کیوں ہمارے رشتے کو کمزور کر رہی ہو؟ وہ کچھ دیر خاموش رہی تھی اور پھر مجھے دیکھتے ہوئے بولی، آپ کو معلوم ہے
ہمارا رشتہ آپ کی خالہ کی وجہ سے کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ وہ خاتون کوئی معمولی خاتون نہیں ہے، بلکہ ایک پرہیزگار عورت کے روپ میں چھپی ہوئی درندہ خاتون ہے۔ میں ایک سیکرٹ ایجنٹ ہوں، یعنی ہم ان معاملات کو اجاگر کرتے رہتے ہیں جو چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ دراصل ہم اس مشن پر تھے کہ کچھ لڑکیوں کی شادی کروائی جا رہی ہے اور وہ لڑکیاں باہر کے ملک جا رہی ہیں، لیکن باہر کے ملک جانے کے بعد ان لڑکیوں سے کوئی بھی رابطہ نہیں ہو پا رہا۔ وہ جاتے ہی کہاں چلی جاتی ہیں کچھ پتہ نہیں چلتا۔ جب ہم اس ریسرچ میں لگے تب پتہ چلا کہ وہ لڑکیاں شادی کروا کر باہر ملک نہیں بھیجی جاتی، بلکہ پاکستان میں ہی ان کو ختم کر دیا جاتا ہے اور ان کے جسمانی اعضاء آگے بھیج دیے جاتے ہیں۔ اس گروہ میں آپ کی خالہ بھی شامل تھی۔ مجھے آپ کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ آپ بھی یہی کریں گے، لیکن حیران کن طور پر ایسا نہیں ہوا۔ یاد ہے، شادی کے ایک ہفتے تک میں نے آپ کو اپنے قریب آنے نہیں دیا تھا، صرف اس لیے کہ میں ڈر رہی تھی کہ ہو سکتا ہے آپ قریب آ کر مجھے بے ہوش کر دیں، میری زندگی برباد کر دیں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اور پھر جب وقت گزرنے لگا، آپ کے جذبات مجھ پر عیاں ہونا شروع ہو گئے۔ میں جو آپ کے ساتھ بلا وجہ الجھتی تھی، لڑتی جھگڑتی رہتی تھی، صرف اس لیے کہ ہم دونوں کے درمیان تعلق نہ بنا کریں، اور میں آپ کے بچے کی ماں بھی نہ بنوں، اور نہ ہی ہم دونوں کے درمیان محبت کے جیسا رشتہ آئے، کیونکہ یہ شادی مشن کا حصہ تھی، مگر اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور ہے۔ ہماری شادی کو 8 مہینے ہو گئے ہیں، میں حاملہ ہو گئی ہوں، اور اب سچائی بھی پتہ چلنا شروع ہو گئی ہے۔ اور جس نے آپ کو تصویر بھیجی ہے، دراصل وہ آدمی مجھ سے محبت کرتا ہے، لیکن معلوم ہوا ہے وہ بھی اس گروہ کا حصہ ہے۔ آپ کو تصویریں بھیج کر وہ ہم دونوں کے رشتے کو کمزور کر کے ہمارا رشتہ ختم کرنا چاہتا تھا، اور آپ جو اس نے کو اطلاع پہنچائی کہ مجھ پر حملہ ہونے والا ہے، وہ اس نے محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر پہنچائی تھی، کیونکہ اسے علم ہو چکا تھا کہ آپ کی خالہ مجھے مروا دیں گی۔ آپ کو لگتا ہوگا کہ وہ جو سادہ عورت نظر آتی ہے وہ ایسا کام کیسے کر سکتی ہے، لیکن حقیقت یہی ہے۔ سب باتیں کرتے ہوئے مجھے بہت شرم آ رہی ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس نہیں ہے۔ میں آپ سے رشتے ختم نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ میں آپ سے محبت کرنے لگی ہوں، مگر ہم دونوں کے درمیان اب شک نہ رہے تو زیادہ بہتر ہے۔ اگر ہمارے درمیان محبت رہے گی، ایک دوسرے پر یقین رہے گا، تب ہی ہم اس مشن کو بھی پورا کر سکتے ہیں اور ہم اپنی ازدواجی زندگی بھی شروع کر سکتے ہیں۔ اس وقت مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا، مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا، لیکن جب میری بیوی نے کچھ ویڈیوز دکھائی جس میں میٹنگ ہو رہی تھی اور میری خالہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، میں حیران رہ گیا تھا۔ جو عورت اتنی سادہ تھی وہ ایسا کام کر سکتی ہے؟ میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ مجھے اب سمجھ آ گیا تھا کہ میری زندگی میں میری بیوی کیسے شامل ہوئی۔ میں نے وعدہ کر لیا تھا میں تمہارے ساتھ کچھ بھی کبھی بھی برا نہیں کروں گا، بلکہ ہمیشہ تمہارا ساتھ دوں گا، تمہاری مدد کروں گا اور تم سے محبت کیا کروں گا، اور جو مجھ سے ہوگا میں کروں گا۔ میرا ساتھ دینا تھا کہ وہ مشکل مشن میں کامیاب ہونا شروع ہو گئی تھی۔ خالہ کی کچھ چیزیں میں نے ان لوگوں تک پہنچائی تھیں، کیونکہ ملک کے دشمن ہمارے دشمن ہیں۔ تقریباً 1 مہینے کے بعد وہ پورا گروہ پکڑا گیا تھا۔ میری بیوی نے میرے کہنے پر اپنی پریگننسی تک چھٹی لے لی تھی، اور ان لوگوں نے بھی دے دی تھی۔ میں اپنی بیوی کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہوں، اور ہم دونوں ایک ساتھ بہت خوش رہتے ہیں۔ میں تمام سننے والوں کو بھی یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ اپنی بیوی، اپنے ہمسفر پر بھروسہ رکھیں، کیونکہ دنیا آپ کے رشتے کو کمزور کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے گی۔ شیطان کا سب سے پسندیدہ عمل میاں بیوی کو جدا کرنا ہوتا ہے۔ اصل سمجھدار مرد اور عورت وہ ہیں جو اپنے رشتے کی حفاظت کریں اور ان سب کو
کھیل تماشے سمجھنے کی بجائے سنجیدگی سے رشتے کو نبھائیں، کیونکہ جنت میں آپ کی ساتھی، آپ کی بیوی، آپ کی ہم سفر ہوگی، خالہ، چچی، پھپھو نہیں۔ اس لیے خدا را اپنے ہم سفر کی عزت کریں اور اسے اپنا سمجھیں، تبھی آپ ایک بہتر زندگی گزار سکتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل حریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔